بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت رابلہ کوٹ دھرنے میں موجود ہوں، اور میں اپنے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جنہوں نے ہماری اس تحریک کے جو پچھلے 5 جون سے جس کیفیت کے اندر ہم گزر رہے ہیں، ہم پہ پاکستانی فورسز کی جانب سے بدترین دہشت گردی کی گئی، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور اسی طرح ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو، ہزاروں ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا، سینکڑوں ساتھیوں کو اغوا کر دیا گیا۔ تو اس سارے تناظر میں اور یہاں کی نتی عوام کو دہشت گرد قرار دیا گیا جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک تو میں جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے سٹیج پہ بھی یہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر جس جاندار انداز میں، باجرت انداز میں ہمارے اس مطالبات، ہمارے دھرنا، ہماری جدوجہد، ہماری تحریک کی حمایت کی، ہم ان کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے بھی خیر مقدم کیا، اب بھی کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ساتھ میں مولانا صاحب سے یہ گزارش بھی کروں گا، کیونکہ آپ کے کہنے پہ ہم نے 23 اور 24 جون کو جو لانگ مارچ کی کال تھی اس کو مؤخر کیا۔ اب جو ہے ہمیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے 1 ماہ ہو چکا ہے۔ ہم جو ہے کسی صورت جو ہے کوئی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم پرامن طور پہ اپنا مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا لڑائی جھگڑا، ہمارا تنازع جو ہے آزاد کشمیر مظفر آباد اسمبلی میں جو بیٹھے وہ حکمران طبقہ اس سے ہے، جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، جنہوں نے جہاں 4 اکتوبر کو 2025 کو آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر معاہدے پہ عمل درآمد نہ کیا گیا، بدعہدی کی گئی، عہد شکنی کی گئی۔ ہمارا لڑائی جھگڑا اختلاف ان لوگوں سے ہے کہ جو معاہدے کے سگنیٹری ہیں، کہ جنہوں نے ایگریمنٹ پہ سگنیچر کرنے کے بعد بھی اس پہ عمل درآمد نہ کیا۔ تو ایسے میں ہماری جو کہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بالکل واضح ہے، 2 ٹوک ہے، اس کے اندر کوئی بھی بہت موتی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ شاید یہ تحریک کوئی پاکستان مخالف ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو میں بار بار ذاتی طور پہ ہمارے کور ممبران باقی بھی اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ ہماری یہ تحریک نہ تو کوئی علیحدگی کی تحریک ہے، نہ کسی اور کوئی اس کا ایجنڈا ہے۔ اگر کوئی ہمارے سٹیج سے کوئی انفرادی طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے رد عمل کے طور پہ، تو وہ اس کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، ذاتی فکر ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا اجتماعی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سٹانس ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی عہد شکنیوں پہ جو ہے اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو جبر کیا گیا، جو ہماری اس پرامن عوام کو جو دہشت گرد قرار دیا گیا، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ہمارا کوئی پاکستانی اداروں یا پاکستانی حکومت یا کسی شخصیت کے خلاف ہمارا کوئی تنازع، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے ہماری تحریک کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں ایسے میں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمیں 1 ماہ ہو چکا ہے یہاں پہ جو ہے بہت ساری، کیونکہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے جستے خاکی ہمارے حوالے نہیں کیے گئے، ہمارے زخمیوں کو طبی امداد نہیں دی جا رہی، اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو دوران حراست جو ہے، جو اسیران ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے تھانوں سے جو چیخوں کی آوازیں آتی ہیں رات کے وقت، یہاں کا جو پولیس ہے، مقامی پولیس، وہ ان پہ تشدد کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے ان پہ، جس میں چھوٹے بچے بھی اس سے اسیران کے اندر شامل ہیں، اور بہت سارے ہمارے ایسے احباب ہیں کہ جن کو اغوا کر دیا گیا، جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کہاں رکھا گیا۔ تو ایسے میں، اور پھر یہاں پہ خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے، یہاں پہ ہمارے جانور مرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ایسے میں ہم تو پرامن بیٹھے ہیں، ہم تو پرامن اپنے دھرنوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت عوام کا ایک شدید تشویش اور رد عمل عوام کے اندر موجود ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے اس اپیل پہ ان چیزوں کو اپنی لانگ مارچ کو وقتی طور پر مؤخر کیا تھا، لیکن اب عوام کا شدید رد عمل اور یقیناً موجود ہے، وہ آگے بڑھنے کے لیے بےتاب ہیں، وہ اپنے شہداء کی جستے خاکی لینے کے لیے بےتاب ہیں، وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو ایسے میں آپ کی کوششیں ہمیں سر آنکھوں پہ، آپ نے جو بھی اس حوالے سے ثالثی کی، جس طرح آپ نے کوشش کی، پہلے بھی کوشش کی، اعلان بھی کیا اور پیشکش بھی کی، اس میں ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بڑی دردمندی کے ساتھ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ یہ معاملہ باوقار طریقے سے،
बावकार तरीके से इस मामले को यकसू किया जाए। आपकी जो सालसी की कोशिशें उनको अमली जमा पहनाने की ज़रूरत है, फौरी तौर पे ज़रूरत है। मैं यकीनन आपसे उम्मीद करूँगा और आपके लिए हम सारे अहलियान कश्मीर दुआ गो भी हैं जो आपने कोशिशें की हैं और आपसे दुआओं की अपील भी है और यकीनन अमली इक़दामात की अपील है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार उमर नज़ीर, मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। इस वक्त जनाब मोहतरम सेनेटर मुश्ताक खान साहब आपसे मुखातिब हूँ। एक तो क्योंकि आप रावलाकोट भी आए और बड़े कठिन हालात में आप यहाँ पे आए और यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख के खुद दरना में भी आए और हमसे मुलाकात भी की, हमारे से तफसीलात दी और वापस जाके आपने जो मीडिया पे टॉक की और मुख्तलिफ शोज़ पे और बिलखुसूस अपने वीडियो पैगामात के ज़रिए आपने मैं उसके लिए अपनी तमाम कश्मीरी आवाम की जानिब से, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, कोर मेम्बरान की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है तो इंशाल्लाह हम किसी ज़रिए से आप तक मुख्तलिफ खतूत जो हैं वो हम से एक तो आपके नाम है खतूत और दूसरे जो बाकी हमारे नासिर मौलाना अल्लामा नासिर अब्बास साहब, सलीम साफ़ी साहब और इस तरह हामद मीर साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, खाकान अब्बासी साहब, ये सारे अहबाब के खतूत हम आपके नाम भेज रहे हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह आप मुनासिब समझते आप ये उन तक मुतल्लिका जो अहबाब हैं उन तक ये सारे खतूत पहुँचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाक। इस धरती के वारिस आए हैं, वो जो बैठे हैं हमसे दूर, वो जो कह रहे थे कोई नहीं आएगा, वारिस आए हैं, वारिस आए हैं, आ गए हैं। सारे गाड़ी को आगे चलने से वारिस आए हैं, कश्मीर के वारिस। दिफा करने वाले लोगों, मेरी बात याद रखो, मेरी बात अपने दिमागी याद रखो कि इस बार अगली बार अगर रात की तारीखी कोई बेगैरत अच्छा जिंदा नहीं जाना चाहिए। जिंदा याद रखो, लड़ांगे लड़ांगे, हर सूरत लड़ांगे, हर सूरत लड़ांगे। बच्चे ना लो गिरा, मारी गोद उजड़ी, बच्चे बच्चे मार गए, कई यतीम हुए बच्चे। लड़ांगे लड़ांगे, 6 भैन एक भाई सी वो भी लड़िया, अस भी लड़ांगे। 3 भाई सा 3 ही था आया, पीछे कार खाली है, 3 मौजूद है, 3 लड़ांगे। मेरी मेरी अपनी बात है, 3 लड़ांगे। और तुसा की है गल आखना है कि मैंने सामूहिक लड़ना है। असा अहद किता है कि असा की घास खाना मंजूर है, घास खाना मंजूर है, पीछे ना हटा लगे। घास खाएगा ठीक इंसान, रोटी ना मिली, घास खाएगा ठीक इंसान। जिला असला घास खासा, ए रेंजर उस दिन पत्थर खासी मेरी माँ बहनों, मैं गवाह बनाई कर रहा हूँ, ये गवाह बनाई कर रहा है। अगर सप्लाई साड़ी रुकसी तो सप्लाई किसी नहीं पहुंचने लगी, सप्लाई अगर साड़ी रुकसी तो किसी नहीं सप्लाई नहीं पहुंचने लगी। अगर ऐसा घास खासा, ए बेकार पत्थर खासे पत्थर। और उसके बाद लोगों अपने इज्जत और वकार अगला फैसला करना है। उन पर सोचने की बात है। ऐसे ऑलरेडी हर चीज बंद हुई हुई है, ऑलरेडी हर चीज बंद हुई हुई है। लेकिन रेंजर ना दाखला, रेंजर ना दाखला, रेंजर ना दाखला, बेगैरता ना दाखला, बेगैरता ना दाखला, नौशरबाजी, पूरी रियासत, पूरी रियासत, पूरी रियासत, हर एक शहर, हर एक शहर, हर एक शहर, बंद मतलब, बंद मतलब, बंद मतलब, बंद मतलब, बंद मतलब, रेंजर ना दाखला, रेंजर ना दाखला, रेंजर ने बदमाशी, अखियां मीट के कंबल नालू, अखियां खोल के मरिया जावे, चुप रह के भी तो मर जाना ही चले, खोल के मरिया जावे।